کیا آپ نے کبھی ایسا حادثہ سنا ہے جو نہ صرف خوفناک ہو بلکہ آج تک سائنسدانوں کے لیے سوالیہ نشان بنا ہوا ہو؟ ایک واقعہ جس نے پورے روس اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور جس کے بارے میں لوگ آج بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو آپ کو یقین دلاتی ہے کہ کچھ راز انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ 1959 کی سردیوں میں یورال پہاڑیوں کے ایک دور دراز حصے میں پیش آیا۔ یہاں 9 نوجوان کوہ پیما اپنی ایک معمول کی اسکی ایکسپیڈیشن کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ نوجوان سب تجربہ کار اور فٹ تھے اور سب نے اپنی زندگی میں کئی پہاڑیوں کو سر کیا ہوا تھا، لیکن اس بار جو ہوا اس نے سب کے توقعات کو بدل کر رکھ دیا۔ اس واقعے نے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر دیا، کیونکہ اس میں نہ صرف انسانی جسموں کے عجیب و غریب حالات تھے بلکہ ایسے کلوز بھی ملے جو آج تک حل نہیں ہو پائے۔ ویلکم ٹو مسٹ زون۔ دوستو، آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی کہانی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ یہ کہانی صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آج بھی سائنسدانوں اور لوگوں کے لیے پہیلی بنا ہوا ہے۔ تو آئیے اس پراسرار سفر کا آغاز کرتے ہیں جو آج ڈیاتلوف پاس انسیڈنٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 25 جنوری 1959 سے، جب 9 نوجوان کوہ پیما اپنی اسکی ایکسپیڈیشن کے لیے لیودل شہر سے روانہ ہوئے۔ ان کے پاس ہر ضرورت کا سامان موجود تھا، جیسے کہ ٹینٹ، کھانے پینے کی چیزیں، پرسنل جرنلز، کمپاسز، میپس اور دیگر سروائیول ایکوپمنٹس۔ شروع میں سب کچھ بالکل معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ یورال کے دور پہاڑیوں میں داخل ہوئے، موسم شدید سرد اور خوفناک ہو گیا۔ درجہ حرارت -30 ڈگری کے قریب تھا اور سنو فال کے ساتھ تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ ابتدائی دنوں میں گروپ نے اپنی ڈائریز میں لکھا کہ موسم مشکل ہے لیکن وہ ٹھیک ہے۔ رات کے وقت کچھ ان یوزول آوازیں سنائی دیتی تھی، جیسے درختوں کے پتے کی ہلنے کی آواز، کہیں دور سے انسانی چیخ جیسی آواز۔ نوجوانوں نے پہلے اسے قدرتی آوازیں سمجھا، لیکن اگلی رات ان میں سے کچھ نے محسوس کیا کہ پہاڑوں سے ایک عجیب روشنی اور سایہ نمودار ہوتا ہے جو کسی انسانی وجود کی طرح حرکت کرتا ہے۔ یہ تمام نوجوان انتہائی دلیر تھے اور ان کی دلیری اور اوور کانفیڈنس انہیں خطرناک راستوں کی طرف لے گئی۔ وہ اب ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں سے واپس لوٹنا تقریباً ناممکن تھا۔ سب نے اپنا ٹینٹ لگایا اور رات گزارنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ رات جو ایک معمولی رات لگ رہی تھی، حقیقت میں ان کے لیے ایک خوفناک آغاز تھا۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑوں کے بیچ سے اچانک روشنی کی جھلکیاں نظر آئیں۔ یہ روشنیاں اتنی عجیب تھی کہ اسے دیکھ کر نوجوانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر خوف کے نشانات واضح ہوئے۔ ان میں سے کسی ایک نوجوان نے کہا کہ شاید یہ ناردرن لائٹس ہیں، لیکن روشنی کے انداز، اس کی حرکت اور اس کا سایہ جو حرکت کر رہا تھا، سب غیر معمولی لگ رہا تھا۔ نوجوانوں کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ اپنے ٹینٹ کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ نوجوانوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ رات کے وقت کچھ شیڈوز ٹینٹ کے باہر حرکت کر رہے تھے، کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے ٹینٹ سے باہر دیکھنے کی ہمت نہیں کی، سخت سردی اور عجیب روشنی ہمیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں پہلی بار خوف نے گھر لیا اور وہ جان گئے تھے کہ ایکسپیڈیشن عام نہیں ہے۔ اگلی صبح درجہ حرارت -30 ڈگری کے قریب تھا۔ نوجوانوں نے ٹینٹ سے باہر قدم رکھا تو محسوس ہوا کہ کچھ غیر معمولی ہے۔ ان کو برف میں قدموں کے نشانات ملے، لیکن یہ قدموں کے نشانات انسانوں یا جانوروں کے نہیں، وہ نشانات رینڈم اور ان ایکسپلینڈ تھے، جو نہ تو کسی انسانوں کے فٹ پرنٹ سے میچ کر رہا تھا اور نہ ہی کسی جانوروں کے فٹ پرنٹ سے میچ کر رہا تھا۔ نوجوان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، لیکن وہ آگے بڑھتے رہے۔ ہر قدم پر ان کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے ٹینٹ کے پاس کچھ پارشلی پیکڈ آئٹمز اور دیگر کھانے پینے کی چیز بھی پڑی تھی۔ یہ منظر ان نوجوانوں کے لیے وارننگ تھا، لیکن ان کی کیوریوسٹی اور ہمت ان کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نوجوانوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ یہ جگہ معمولی نہیں، ہر شیڈو حرکت کر رہا ہے اور ہوا میں کوئی عجیب خوشبو ہے۔ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا۔ نوجوان آگے بڑھتے گئے اور ایک پہاڑ پر پہنچے جہاں سے منظر ہاریفائنگ تھا۔ انہیں برف کے بیچ ایک چھوٹا سا دریا نظر آیا، لیکن اس دریا کے کنارے ایک عجیب روشنی
روشنی چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس روشنی کے قریب پہنچتے ہیں انہیں دور سے ایک آواز سنائی دی جو کسی انسانی یا جانور کی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ آواز کبھی اونچی کبھی ہلکی ہوتی اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی شیڈو موو کر رہا ہے، لیکن وہ جب بھی ادھر ادھر دیکھتے تو ان کو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ نوجوانوں کی دل کی دھڑکن ہر پل بڑھ رہی تھی اور یہ ڈر ان کی ڈائریوں میں جو رائٹنگ تھی اس میں صاف صاف واضح ہو رہا تھا۔ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹینٹ میں واپس جائیں گے، لیکن راستہ بدل چکا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان ایک عجیب سا فوگ چھا گیا تھا جس نے انہیں راستہ دکھانے کے بجائے اور بھی کنفیوز کر دیا۔ اب تو ان کے نیویگیشن ٹول بھی کام نہیں کر رہے تھے اور ساتھ ہی ہر قدم پر برف دنس رہی تھی۔ یہ ماحول بالکل ایسا تھا جیسے وقت اور جگہ کے قوانین بدل گئے ہوں، اور اس کے بعد نوجوانوں کا کوئی اتا پتہ نہیں لگا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں۔ جب کئی دنوں تک ان لوگوں کا پتہ نہیں لگا تو حکومت نے سرچ آپریشن کا اعلان کیا۔ جب اتھارٹیز اور سرچ پارٹی نے پہاڑوں کے اس سنسان علاقوں میں آپریشن شروع کیا تو سب سے پہلے ٹینٹ کے آثار ملے۔ ٹینٹ ٹیڑھا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ نوجوانوں نے ایکسٹریم پینک میں خود کو باہر نکالا ہے۔ ٹینٹ کے باہر انہیں وہی پرنٹ ملے جو نوجوانوں کو دکھائی دیے تھے۔ جب انویسٹیگیٹرز نے باڈیز کی تلاش کرنا سٹارٹ کی تو انہیں سب سے پہلی باڈی ٹینٹ سے 1.5 کلومیٹر دور ملی۔ اس باڈی کی حالت انتہائی خراب تھی، جسم گرے اور فروزن ہو چکا تھا، لیکن فروسٹ بائٹ کے علامات نہیں تھے۔ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کپڑے نہ آگ اور نہ ہی کسی باریک چیز سے پھاڑے گئے ہیں۔ نوجوانوں کو انٹرنل انجریز تھی، یعنی فریکچر وغیرہ، لیکن جلد پر کوئی زخم کے آثار نہیں تھے۔ بعد میں جب اور باڈیز ملی تو ان کی حالت اور بھی خراب تھی۔ کچھ باڈیز نیکڈ تھی، کچھ کے ہاتھ اور پیر ٹویسٹڈ اور ان نیچرل پوزیشن میں تھے، اور کچھ باڈیز کے ایکسپریشن ایسے بنے ہوئے تھے جیسے انہوں نے کچھ خوفناک دیکھا ہو۔ انویسٹیگیٹرز اور ریسرچر نے ان کی موت کی وجہ کی کئی تھیوریز پیش کی۔ پہلی تھیوری ایولانچ تھیوری تھی، ٹینٹ کا ٹیڑھا ہونا اور نوجوانوں کا ایکسٹریم پینک سے ٹینٹ سے باہر نکلنا یہ اس کے علامات تھے۔ لیکن ایولانچ تھیوری سے انٹرنل انجریز اور باڈیز نیکڈ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اگر یہی نوجوانوں کی موت کا سبب تھے تو ان کی جلد پر کوئی زخم کے اثرات کیوں نہیں تھے؟ لہذا یہ تھیوری فیل ہو گئی۔ دوسری تھیوری تھی انفرا ساؤنڈ پینک تھیوری۔ انویسٹیگیٹرز کا کہنا تھا کہ شدید ونڈز اور انفرا ساؤنڈ نے ایکسٹریم پینک پیدا کیا ہوگا، لیکن ایولانچ تھیوری کی طرح یہ بھی انٹرنل انجریز اور نیکڈ باڈی کو ایکسپلین نہیں کر پایا، لہذا یہ تھیوری بھی فیل ہو گئی۔ تیسری تھیوری تھی پیرانورمل فورس۔ انویسٹیگیٹرز اور لوکل لیجنڈ کے مطابق اس میں کوئی ان نون فورس موجود تھی جن سے یہ مرے، لیکن فٹ پرنٹس، لائٹ، شیڈو کو سپورٹ نہیں کر پایا، لہذا باقی دو تھیوری کی طرح یہ بھی فیل ہو گئی۔ فورتھ اور لاسٹ تھیوری، سیکرٹ ملٹری آپریشن۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایریا ملٹری ٹیسٹنگز کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن ملٹری بیسڈ کوئی ایکسپلوزیو ٹیسٹ کا پروف وہاں نہیں ملا، لہذا باقی تین تھیوریز کی طرح یہ بھی ناکام ہو گئی۔ سائنسدانوں نے کئی تھیوریز پیش کی، لیکن وہ موت کی وجہ کو سپورٹ نہیں کر پایا۔ یہ کہانی آج بھی دنیا کی سب سے ٹیریفائنگ اور انسالوڈ انسیڈنٹس میں شمار ہوتی ہے۔ 60 سال گزرنے کے بعد آج بھی کوئی نہیں جانتا کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا۔ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا پیرانورمل فورس یا کوئی سیکرٹ ایکسپیریمنٹ؟ کوئی بھی ان نوجوانوں کی موت کا سبب نہیں جانتا۔ آج بھی ان نوجوانوں کی موت کا راز یورال کے پہاڑیوں کے برف میں چھپا ہوا ہے۔ اگر کبھی آپ بھی اس پہاڑ کے پاس گئے تو آپ کو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کی سوچ سے باہر ہوں گی۔ یہ تھا ڈیات لوف انسیڈنٹ کا خوفناک راز۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی سائنسدان اور عام لوگوں کو کانپنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتانا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔